بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آج 20th سیشن ہے انشاءاللہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے اس کی ڈیٹیلز دیکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بنایا۔ فرقان سے مطلب ڈفرینس کرنے والا حق اور باطل کے بیچ میں، اور کس طرح فرشتے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ مسلمانوں کا قافلہ خود بہت چھوٹا تھا، کفار بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، لیکن وہ اللہ کی فتح اور نصرت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اس مارکے میں۔ اور اصل میں اس جنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو رسولوں کے پریزنس میں جو جنگ کرتے ہیں وہ نارمل جنگ نہیں ہوتی جو ایک لیڈر جا کے لڑتا ہے دوسری قوم کے خلاف، بلکہ یہ اصل میں ایک فیصلہ کن مارکہ ہوتا ہے جو کہ ڈفرینس بتا دیتا ہے کہ رسول جس مشن کے ساتھ آئے ہیں، اگرچہ کتنے ہی قلیل تعداد کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتے ہیں، اور ایسے طریقے سے کامیابی دیتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں بھی ماننا ہوتا آخرکار ان کے دل پر بھی اس بات کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس کے اینڈ پر دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی اسلام کے حلقے میں آئے جو ابھی تک متذبذب تھے کہ وہ اسلام کو ایکسیپٹ کریں ایز اے ٹرو ریلیجن یا نہ کریں۔ تو اب آگے کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مال غنیمت اکٹھا ہوا جو قیدی پکڑے گئے ان کا پھر کیا فیصلہ کیا گیا۔ تو سب سے پہلے قیدیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ کہ 70 لوگ جو کفار کی طرف سے تھے وہ قتل کیے گئے اور 70 کو ہی قیدی بنایا گیا۔ اب جنگ ہونے سے بھی پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو شروع میں سورہ محمد نازل ہوئی تھی جس میں یہ انڈیکیشن دے دی گئی تھی کہ اب کچھ عرصے میں مسلمانوں کا جو ٹکراؤ ہے وہ کفار سے ہونے والا ہے، اور اس صورت میں جب ان کے قیدی پکڑے جائیں گے تو اس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ قیدیوں کو آپ نے ایز وار پرزنرز لینا ہے، ان کو غلام کے طور پر نہیں لینا اور انہیں رہا کرنا ہے۔ اب رہائی دو صورتوں میں ہوگی کہ یا تو ان پر احسان کر کے انہیں رہا کر دیا جائے، یعنی کہ ان سے فدیہ وغیرہ نہ وصول کیا جائے اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا پھر ان سے فدیہ وصول کر کے ان سے پیسے لے کے رینسم لے کے پھر انہیں آزاد کیا جائے۔ دونوں طریقوں کی اجازت دے دی گئی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس غلام بنا کے رکھ لیں، کیونکہ اس سے پہلے کی جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کو چھڑانے کے لیے بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ انسان کی ملکیت بن جاتے تھے یا غلام والے سٹیٹس پر آ جاتے تھے۔ تو جو یہاں پر قیدی ابھی آئے تھے ان میں کچھ بہت سگنیفیکنٹ نام بھی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی کے لوگ بھی تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی قیدیوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا زاد بھائی بھی تھے، ایک کا نام عقیل ہے دوسرے کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ ابو العاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب تھیں ان کے ہسبینڈ تھے، اور وہ حضرت زینب تو مسلمان تھیں آف کورس، ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے حضرت زینب کو بھی ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو اب ان کے فدیے کی صورت میں مطلب اب یہ مختلف جو لوگ قریبی رشتہ دار آپس میں، کیونکہ یہ سب آپس میں فیملی ٹائز ہی تھی ان کی جو کہ جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تھے، اور جو ابو جہل کو لوگ سمجھا رہے تھے وہ یہی سمجھا رہے تھے کہ اگر ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے تو خود اپنے ہی کزنس کو اپنے ہی فیملی والوں کو مار رہے ہوں گے، ان کے خلاف جنگ کر رہے ہوں گے، تو یہ جنگ نہ کیجیے، لیکن پھر بھی اس نے یہ جنگ کی۔ تو اب جو لوگوں سے مختلف فدیہ لیے گئے اس میں جو ابو العاص سے فدیہ لیا گیا اس میں بہت ایک دلسوز کہانی سامنے آتی ہے کہ جب یعنی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں رکھا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں تو ان سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ حضرت عباس کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی فدیہ لیا گیا جو اس کو افورڈ کر سکتا تھا۔ جو افورڈ نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا تو پھر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی اسکل آتا ہے جیسے پڑھنے لکھنے کا اسکل ہے یا اور کوئی چیز آتی ہے تو وہ بچوں کو سکھا دیں، مسلمان بچوں کو۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس بالکل بھی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی تو ان کو بلا معاوضہ کے ہی رہا کر دیا گیا تھا، اور یا ان کے کوئی احسانات تھے مسلمانوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ان احسانات کے بدلے کے طور پر انہیں رہا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نام
ذکر کر کے کہا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے اور وہ مجھے ان کے بارے میں ریکویسٹ کرتے تو میں ان سب کو بلا معاوضہ رہا کر دیتا. وہ آدمی فوت ہو گئے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ان کی بہت مدد کیا کرتے تھے.